وہاں کے نتائج کیا ہیں، یہ بات انسان اپنی عقل سے سمجھ نہیں سکتا۔ یہاں وہ مجبور ہے گھٹنے ٹیک کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے، جہاں تک بنیادی ہدایت کا معاملہ ہے وہ تو ہر مخلوق کو اللہ نے دے رکھی ہے۔ مچھلی کو تیرنے کا فن اللہ ہی نے سکھایا، بکری کا بچہ کس طرح اپنی ماں کے بطن سے دودھ حاصل کرے اللہ نے یہ بات اس میں رکھی ہوئی، یہ بنیادی ہدایت۔ اس سے اوپر آئے انسانوں کی طرف تو انسانوں کو بھی نیکی بدی کا بنیادی شعور ہر انسان کو اللہ نے دیا۔ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، انفرادی سطح پر ہر انسان میں شعور رکھ دیا گیا۔ انبیاء کے ذریعے سے بھی اس بات کو واضح کر دیا جاتا تھا۔ لیکن جہاں انسان آج کے دور میں خاص طور پر اٹس اے گلوبل ایرا، یہ گلوبلائزیشن کا دور ہے، گلوبل ولیج بن چکی ہے دنیا۔ آج کے جو گھمبیر ترین مسائل ہیں، مثلا مرد اور عورت، ان دونوں میں بیلنس کہاں ہے؟ کیپٹل اور لیبر، ان دونوں میں بیلنس کہاں ہے؟ ایک حاکم حکمران اور ایک انڈیویجول ایک فرد، ان دونوں کے درمیان بیلنس کہاں ہے؟ حکومت کو کتنی آزادی ہے کتنی نہیں، فرد کی لبرٹی کتنی ہے کتنی نہیں، یہ گھمبیر ترین اور پیچیدہ ترین مسائل ہیں اجتماعی زندگی کے۔ یہاں انسان مجبور ہے گھٹنے ٹیکنے پر، اس لیے کہ مردوں کے ہاتھوں میں نظام دے دیا جائے وہ عورتوں کا ایکسپلائٹ کریں گے، اس لیے کہ انہیں ان کے احساسات اور جذبات کا اندازہ نہیں۔ اگر کاروباری لوگوں کے حوالے کر دیا جائے کہ وہی نظام بنائیں تو ممکن ہے کہ وہ امپلائیز کو ایکسپلائٹ کر جائیں، ورکرز کو ایکسپلائٹ کر جائیں۔ یہ مسئلہ ہے انسانیت کے ساتھ۔ حل یہ ہے کہ وہ اللہ جس نے مرد کو بھی پیدا کیا عورت کو بھی، کیپٹلسٹ کو بھی پیدا کیا اور ورکر کو بھی پیدا کیا، جس نے حاکم کو بھی پیدا کیا اور رعایا کو بھی پیدا کیا، جس نے امیر کو بھی پیدا کیا غریب کو بھی پیدا کیا، جس نے شہر میں رہنے والے کو بھی پیدا کیا دیہات میں رہنے والے کو بھی پیدا کیا، جس نے 1400 برس پہلے رہنے والے صحرا کے بدو کو بھی پیدا کیا اور آج کے دور کے سائنٹیفک مائنڈ رکھنے والے انسان کو بھی پیدا کیا، اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ یہاں انسان گھٹنے ٹیک کر مجبور ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ ہدایت یہ بھی ہے کہ راستہ دکھا دیا جائے، ہدایت یہ بھی ہے کہ راستہ سمجھا دیا جائے، ہدایت یہ بھی ہے کہ راستے میں چلانے کی کوشش کی جائے، اور ہدایت کی انتہا یہ ہے کہ منزل مقصود تک پہنچا دیا جائے۔ یہاں اسی مفہوم میں ہے کہ اللہ راستہ دکھا مت دیجیے، صرف سمجھا بھی دے، اس پر چلا بھی دے اور منزل مقصود تک پہنچا بھی دے۔ یہ ہدایت کی انتہا ہے۔ چنانچہ قرآن نے کہا ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 43 میں، جب اہل ایمان جنت میں داخل ہو جائیں گے کہیں گے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے یہاں تک کی ہدایت دے دی، یہ جنت، یہ ہدایت کا نقطہ عروج یہاں تک پہنچا دیا، منزل مقصود رب کی رضا کا مقام یہاں تک پہنچا دیا۔ اور ہم ہدایت پانے والے نہ تھے اگر اللہ ہی نے ہمیں ہدایت عطا نہ کی ہوتی۔ تو یہ ہدایت کا نقطہ عروج ہے، ہم اس کا سوال اللہ سے کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے، اس پر چلا دے۔ یہی دین مکمل کیا اللہ نے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ اجتماعی نظام کے گھمبیر مسائل جب اللہ کے اس آخری ہدایت نامے قرآن حکیم کے ذریعے سے حل ہوں گے، یہیں سے ہمیں ہدایت لینی ہوگی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے، منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی وضاحت فرمائی ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہی قرآن صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے، اس پر چل کر ہی منزل مقصود اللہ کی رضا کے مقام جنت تک پہنچ سکتے ہو۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔
صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا اے اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ مزید الیبوریٹ کر رہے ہیں، صراط مستقیم کی مزید وضاحت عطا فرما رہے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا اے اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب صراط مستقیم تو قرآن ہے، لیکن اس کے ساتھ قرآن نیک بندوں کا ذکر بھی کر رہا ہے۔ اللہ کا انعام ہوا 4 قسم کے لوگوں پر۔ قرآن نے کہا سورۃ النساء آیت نمبر 69 میں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ سورہ نساء آیت 69 میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ تو انبیاء کا گروہ انعام یافتہ لوگوں میں ٹاپ پر ہے، اور سب سے ٹاپ پر ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر صدیقین، عام اہل ایمان میں سے وہ لوگ جن میں غور و فکر کا مادہ نسبتاً زیادہ تھا، غور و فکر کا جذبہ نسبتاً زیادہ تھا۔ شہداء، عام اہل ایمان میں سے وہ لوگ جن میں محنت کا، بھاگ دوڑ کا جذبہ نسبتاً زیادہ تھا۔ اور صالحین، عام نیک لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ یہ بات بیان کر کے قرآن نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ صرف کتاب کافی نہیں، نیک لوگوں سے جڑنا بھی ضروری ہے، اور ان نیک لوگوں میں ٹاپ پر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ یہ بات پیش نظر رہے کہ دین کا نظام مکمل ہوتا ہے قرآن جمع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، شریعت کی تکمیل ہوتی ہے قرآن جمع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صرف کتاب نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی پیش نظر رکھنا ہوگا، اور پھر نیک لوگ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور عام نیک لوگ، ان سے بھی جڑنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا اے اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم، جن پر نہ تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ یہ ایک ہی گروہ کا بیان ہو رہا ہے، اے اللہ وہ لوگ جن پر تو نے انعام فرمایا، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ان پر نہ تیرا غضب ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ یہ ہے مکمل دعا جو سکھائی جا رہی ہے۔ غیر المغضوب علیہم، جن پر نہ تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، مسند احمد کی حدیث میں، مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ سورہ البقرہ آیت 61 میں بھی ذکر ہے